بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد پوری دنیا میں پیٹرول کا جو بحران آیا ہے اس کے اثرات کچھ تو دنیا ابھی محسوس کر رہی ہے اور اس سے زیادہ اثرات آنے والے دنوں میں محسوس کرنے پڑیں گے۔ پاکستان میں 2-3 مہینے کے بعد پیٹرول کی پرائسز 1000 روپے سے بھی زیادہ بڑھنے کے اندیے دیے جا رہے ہیں۔ میرا خاص موضوع رہے گا اس جنگ کے بعد پوری دنیا میں جو پیٹرول کا بحران آیا چاہتا ہے، بہت ہی خاص ولاگ ہوگا۔ آپ سے میری گزارش ہوگی اس ولاگ کو ضرور مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ کو میری رائے سے اتفاق ہو تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ وقت کے یزیدوں فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے اس کے اثرات کو زیادہ کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور طارق خان کی یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ ماسکو یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر الیکسی کلیموف نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کے رد عمل اور اس رد عمل کے بعد خلیجی ملکوں کی اس جنگ میں شمولیت کے حوالے سے ایک بڑا ہی معنی خیز کالم لکھا ہے جسے میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش بھی کروں گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایران کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنے اور اسے ابنائے ہرمز کھولنے پر آمادہ کرنے کے لیے اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ جنگ کے ابتدائی 3 ماہ کے دوران عالمی منڈی کو 1 ارب بیرل سے زائد تیل کی قلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم دنیا کے مختلف ممالک اپنے پاس موجود تیل کے اسٹریٹجک ذخائر اور کسی حد تک خوش قسمتی کے باعث اس بحران سے نسبتاً کم نقصان کے ساتھ بچنے میں ابھی تک تو کامیاب رہے ہیں۔ تاہم اب تیل کی عالمی مارکیٹ کی یہ لچک تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ماہرین معاشیات اور بین الاقوامی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہ کی گئی تو جولائی اور اگست میں تیل کی قیمتیں دوبارہ تیزی سے اوپر جائیں گی، جس سے عالمی معیشت کساد بازاری کے دھانے پر پہنچ سکتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو ملک متاثر ہو رہے ہیں ان میں ٹاپ پر ہمارا پیارا پاکستان ہے اور اندیے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں ظاہر IMF کے آرڈر سے کم ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں، تو جب قیمتیں $200 کو بھی کراس کر جائیں گی تو پاکستان میں 1000 سے بھی زیادہ بلکہ 1100 سے 1200 روپے تک پر لیٹر آئل پیٹرول کی قیمت جانے کا امکان ہے۔ ایسے میں کچھ ارسطو، کچھ افلاطون موجودہ حکومت میں اور ہمارے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی خواب خرگوش میں ہیں، لیکن اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اگر ایسا بحران پیدا ہو گیا تو سندھی اونٹوں پر سفر کریں، پنجابی کھوتے کھاتے بھی ہیں کھوتوں پر سفر کریں، KPK والے افغانستان بھیج دو اور بلوچستان والوں کو ایران بھیج دو، مسئلہ حل۔ یہ ہے پاکستان میں آج کل مسئلوں کے حل یہ تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں تک کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جنگ اگر آج ہی ختم ہو جائے اور خلیج فارس میں پھنسا ہوا جو تیل ہے اور گیس اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ عالمی منڈی تک اب پہنچ بھی جائیں، تب بھی دنیا آئندہ پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، پاکستان کے فیلڈ مارشل نے، پاکستان کے پردھان منتری نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مارے ہیں، نوبل انعام دیے ہیں امن کے، اب ان کو بھگتنا ہے۔ پوری دنیا کو یہ صلح صفائی کروا رہے ہیں، صلح صفائی تو نہیں ہوئی۔ نیکسٹ ولاگ میں مارننگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کویت پر اور عمان پر ایران نے بڑے حملے دوبارہ کیے ہیں، کیوں کیے ہیں، وجوہات بھی آپ کو یہ نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا۔ ابھی تو میں ذرا یہ تیل کے حوالے سے بات کر لوں۔ تیل کی سپلائی کی بحالی اور اس عرصے کے دوران ختم ہونے والے ذخائر کو دوبارہ بھرنے میں کئی مہینے لگیں گے۔ اس کے علاوہ تیل کے صارفین اور تیل پیدا کرنے والے ممالک
دونوں کو ہی ایک نئی حقیقت کے مطابق خود کو ڈھالنے میں اس کی کچھ قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ ایک ایسی نئی حقیقت جہاں توانائی کی آزاد تجارت اب یقینی نہیں رہی۔ اس جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں تقریباً $60 فی بیرل سے بڑھ کر $100 فی بیرل سے بھی آگے بڑھیں اور $120 تک بھی گئیں۔ تاہم یہ سطح ابھی بھی ان مایوس کن پیشن گوئیوں سے بہرحال کم ہے جو جنگ کے ابتدا میں کی گئی تھیں، اور وہ یہ پیشن گوئیاں تھیں کہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں $200 پر بیرل سے بھی آگے بڑھیں گی۔ اب دوبارہ یہ اندیے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر آئندہ یہ جنگ ختم ہو بھی گئی تو آئندہ آنے والے 2-3 مہینے میں $200 تک پیٹرول کی قیمتیں پر بیرل جانے کا امکان ہے۔ ایسی صورتحال کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جنگ سے قبل عالمی منڈی میں تیل کی زائد پیداوار موجود تھی۔ جیسے ہی ابنائے ہرمز بند ہوئی، مغربی ممالک نے جدید تاریخ میں پہلی بار اسٹریٹجک تیل ذخائر کی سب سے بڑی فروخت شروع کر دی۔ اس دوران یہ بھی سامنے آیا کہ تیل کی نجی کمپنیوں کے پاس بھی دنیا کے مختلف حصوں میں موجود اپنے ٹینکوں میں خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی خاطرخواہ ذخیرے موجود تھے۔ دوسری جانب دنیا کے سب سے بڑے تیل کے خریدار ملک چین نے اپنی درآمدات میں نمایاں کمی کرنے میں تو کامیابی حاصل کی، تاہم بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA کے سربراہ فاتح بیرول نے خبردار کیا کہ یہ تمام اقدامات محض عارضی حل ہیں، یہ مستقل حل نہیں ہیں۔ اچھا، تیل کے ذخائر پوری دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ فاتح بیرول نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ کے پاس آمدن نہ ہو لیکن کچھ بچت موجود ہو تو کچھ عرصے تک تو اس بچت سے آپ کچھ نہ کچھ خرید سکتے ہیں، مگر آخرکار یہ بچت ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کو بھی تیل کے معاملے میں کم و بیش ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جون کے آخر اور جولائی کے آغاز میں تعطیلات کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب عام طور پر تیل کی کھپت میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے میں جب کہ ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور خلیج فارس سے نیا تیل عالمی منڈیوں میں نہیں آ رہا، تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ہم جولائی اور اگست میں ایک اور سنگین بحران میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اس بحران سے میں نے شروع میں عرض کیا سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں لسٹ میں ٹاپ پر جو ہے وہ ہمارا پیارا پاکستان ہے، لیکن ہمارے پردھان منتری، ہمارے فیلڈ مارشل، وہ تو فیلڈ مارشل ہیں، انہیں استثناء ہے، ان کی عیاشیوں میں بہرحال کوئی کمی نہیں آنے والی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی جو کہ امیر ممالک کی جانب سے خاص طور پر ایسے ہی ایمرجنسی حالات سے نمٹنے، یعنی توانائی بحرانوں کی پیشن گوئی کرنے اور ان کی روک تھام کے لیے قائم کی گئی ہے، ان کے سربراہ نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ درپیش مسائل کا واحد حل ابنائے ہرمز کو فوراً کھولنا ہے۔ یہ بحران اس قدر سنگین شکل اختیار کر چکا ہے کہ فاتح بیرول نے جمعے کے روز عالمی اقتصادی استحکام کے ذمہ دار 3 دیگر بین الاقوامی اداروں کے سربراہان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ انتباہی بیان بھی جاری کیا ہے۔ تیل کی قیمت $200 تک کیوں پہنچ سکتی ہے اور کیوں پہنچے گی؟ اس حوالے سے ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک میگن اوسیلوان ماضی میں جارج ڈبلیو بش انتظامیہ میں مشیر بھی رہ چکے ہیں، جبکہ کولمبیا یونیورسٹی کے جیسن بورڈ فابرا جو ہیں وہ باراک اوباما کی انتظامیہ میں مشیر کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے عالمی تیل منڈی میں خلل ڈالنے سے متعلق جن مختلف منظرناموں پر غور کیا گیا ہے، ان سب میں ابنائے ہرمز کی بندش ایک ایسا عنصر تھا جو ہمیشہ تیل کی قیمتوں کو $200 پر بیرل تک لے جاتا اور دنیا کے متعدد ممالک میں وسیع پیمانے پر معاشی کساد بازاری کا بھی پیدا ہوتی اور دنیا کے بہت سے ملک ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ عملی طور پر ابھی تک قیمتیں اس سطح تک تو نہیں پہنچیں، تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکمل طور پر ممکن ہے کہ موجودہ صورتحال محض ایک عارضی وقفہ ہو۔ آئندہ چند ہفتوں میں تیل کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، اور اگر اس وقت بھی لڑائی پھر بند نہ ہوئی، جیسے کہ لڑائی ابھی بند نہیں ہوئی، لبنان پر
اسرائیل حملے کر رہا ہے، ایران کی شرط ہی اہم ترین یہ ہے کہ لبنان پر حملے بند کیے جائیں۔ دوسری جانب معذرت چاہوں گا دوسری جانب عرب ممالک نیا اعلان، پاکستانی فوجیں بھی وہاں گئی ہیں، اس جنگ کے بہت زیادہ بڑھنے کے امکانات ہیں۔ تیل کے جو ذخائر ہیں وہ دنیا میں تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اور ان کے ختم ہونے سے مختلف جو لوگ ہیں ان کی مختلف رائے ہے۔ اب اس میں کس حد تک سچائی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ آنے والے جو 2-3 ماہ ہیں ان میں کیا حالات بنتے ہیں۔ بہرحال خطرے کے جو اشاریے ہیں، ریڈ جو لائنز ہیں، وہ اوپر کی جانب جا رہی ہیں۔ اچھا، اس جنگ کو یہ ختم بھی ہو جاتی ہے تو یہ بات بھی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دنیا اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ یہ جنگ کو یہ عالمی جنگ سے بھی جو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 ہے اس سے بھی یہ آنے والے دنوں میں انسانی جانیں تو اتنی نہیں گئیں، لیکن دنیا کی اکانومیز جو ہیں، دنیا کی ٹاپ کی اکانومیز، ان پر ورلڈ وار سے بھی زیادہ اثرات یہ جنگ ڈالنے جا رہی ہے۔ ماہرین نے یہ خبردار بھی کیا ہے کہ جنگ سے قبل عالمی توانائی منڈی کا جو نظام راج تھا وہ اب مکمل طور پر بکھر چکا ہے اور اس کی سابقہ شکل میں واپسی ممکن ہی نہیں رہی۔ ان کے مطابق خطہ کے تنازعات کے خاتمے کے بعد بھی توانائی پیدا کرنے والے اور استعمال کرنے والے ممالک ہمیشہ نئے تعطل کے خطرات کو اپنی پالیسی سازی، منصوبہ بندی اور اخراجات میں شامل رکھیں گے، جن میں اضافی ذخائر کی تیاری، متبادل پائپ لائنز کی تعمیر، مقامی پیداوار میں اضافہ اور قابل تجدید توانائی کی جانب پیش رفت بھی شامل ہے۔ اچھا، کیمبرج یونیورسٹی کے توانائی کے ماہر ایلن تھامسن نے بلومبرگ پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ سعودی عرب اب کبھی بھی ابنائے ہرمز کے ذریعے برآمدات کی صلاحیت کو یقینی نہیں سمجھے گا۔ اس طرح وہ بحیرہ احمر کے راستے سے آئندہ تجارت کر کے ثواب دارین حاصل کرے گا، جبکہ سعودی عرب کی آئل کی زیادہ پروڈکشن جو ہے وہ بحیرہ ہرمز کے قریب ہے۔ تو سعودی عرب کو پورا کا پورا نیا انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا۔ ڈرے ہوئے تو وہ ویسے بھی ہیں ایران سے، اور اب آئندہ وہ ایران سے ڈرتے رہیں گے، اور ایران سے ڈر کر بحیرہ احمر کے راستے سے سوئس کینال سے یورپ اور امریکہ تک اپنا آئل بھیجیں گے، اور اس طرح سے شاید ثواب دارین حاصل کریں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے۔ میرا کہنے کا اس کا جو کنکلوژن میں کروں گا اس ولاگ کا، پاکستان کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہیں کہ یہ جو آنے والے جو 2-3 ماہ ہیں ان میں سب سے زیادہ اثرات جو پڑنے جا رہے ہیں ان ملکوں میں ٹاپ آف دا لسٹ بلکہ نمبر 1 پر ہے پاکستان کے علاوہ کچھ ملک ہیں جیسے ویتنام، فلپائن، تھائی لینڈ بھی ان ممالک میں آتا ہے۔ تو یہ 4-5 ملک جو ایشیا کے ہیں ان پر سب سے زیادہ اثرات پڑیں گے۔ اور پاکستان کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے 1000 سے 1200 روپے تک آئل کی پرائسیں چلی جائیں گی۔ بجٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد کیا تماشا لگے گا، پہلے تو اس سے پہلے ہی کافی بڑے تماشے لگ جائیں گے۔ ابھی گلگت بلتستان میں بھی ایک تماشا لگا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی جب نہیں ہوتی تو پھر اکنامیکل سٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کو میرے ولاگ پسند آ رہے ہیں تو آپ سے ایک بار پھر یہ ریکویسٹ، حق سچ کے سفر میں میرے ہم سفر بنیے۔ ٹی کے خان 360 یہ آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنا خود خاص خیال رکھیے گا۔ ملک پاکستان میں آج کل کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ حافظ۔